ایک تندور والا دن میں 18 گھنٹے تک روٹیاں بیچتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی اور 2 بیٹوں کو بھی الگ سے تندور تیار کر کے دیے تھے۔ اس کے پاس ایک عورت روٹیاں لینے کے لیے آتی تھی۔ تندور والا اسے غور سے دیکھتا، روٹیاں لیتے وقت اس کے ہاتھوں پر نظر رکھتا، مگر وہ اس بات سے حیران تھا کہ عورت نے بھی آنکھ اٹھا کر اس کی طرف کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ہر وقت اس کی سوچوں میں گم رہنے لگا تھا، یہی سوچتا تھا کہ وہ اکیلی ہوگی تبھی تو ہر روز روٹیاں وہ خود لینے آتی ہے، ورنہ کوئی تو مرد ضرور آتا۔ اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر ایک بار اس سے اکیلے میں ملاقات ہو جائے تو میرا بھی کام ہو جائے گا اور میری لذت بھی پوری ہو جائے گی۔ اتنے دنوں سے میں بھی بہت زیادہ بے تاب ہوں، کوئی شکاری نہیں ملا۔ اب اگر یہ مل ہی گئی ہے تو اس پر ہی کوشش کر لیتا ہوں، شاید میرا کام بن جائے۔ وہ دل میں یہی سوچے جا رہا تھا کیونکہ شیطان اس کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ ایک دن اس کے دماغ میں ایک شیطانی ترکیب آئی۔ جب خاتون روٹیاں لینے کے لیے آئی تو اس نے ایک اخبار میں روٹیاں لپیٹ کر اور اخبار کے کونے پر ایک تحریر لکھی۔ خاتون نے گھر جا کر تحریر پڑھی تو اس میں لکھا تھا، اور آپ کے کام بھی میں آنا آپ کا چاہتا دیوانہ ہوں۔ ہو چکا ہوں اور اگر آپ کے تم چاہو کام تو بھی پورا آنا چاہتا ایک ہوں۔ اگر مہینہ تم مجھ چاہو سے تو پورا مفت ایک ہفتہ روٹیاں مجھ لے سے مفت سکتی میں ہو، روٹیاں بھی لے سکتی ہو، بدلے میں بس ایک ایک رات رات میرے تمہارے ساتھ ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ہوگی۔ پہلے تو عورت کو اس کی دل میں تحریر بہت پڑھ زیادہ کر غصہ آیا دل اور میں پھر سوچنے بہت لگ زیادہ پڑی غصہ کہ اس آیا، کے علاوہ اور کوئی اور چارہ پھر بھی تو سوچ نہیں میں ہے۔ پڑ گئی اب کہ دل میں اس کے یہ بھی علاوہ سوچ اور رہی کوئی تھی کہ چارہ اس بھی کو تو نہیں۔ کیا جواب دیا جائے۔ اب دل میں پھر یہ عورت بھی نے سوچ تحریر رہی کے تھی بدلے کہ میں اس کو کیا ہاں میں جواب جواب دیا دے جائے۔ دیا۔ خاتون اس پھر تندور عورت والے نے سے بغیر تحریر کے حد بدلے قیمت میں ادا ہاں میں کیے جواب دے روٹیاں دیا۔ لیتی رہی۔ خاتون اس تندور والے سے جیسے جیسے بغیر دن قریب قیمت آ رہے ادا تھے کیے تندور والا روٹیاں دل ہی لیتی دل میں رہی، خوش ہو اور رہا تھا کہ جیسے اس کے دل جیسے کو دن خواہش قریب پوری آ ہونے رہے کو تھے ہے۔ مہینے تندور کے والا آخری دل ہی دن دل تک میں خوش ہو وہ رہا تھا اس کے سامنے کہ آئی اس تو کی دل آدمی نے کی کہا خواہش اب پوری اپنا ہونے وعدہ کو ہے۔ پورا کرو۔ خاتون نے مہینے کہا کے کہ میں اپنے آخری دن وعدے پر خاتون قائم اس کے ہوں، سامنے مجھے آئی تو میرے گھر میں آدمی ہی نے آنا کہا ہوگا۔ آپ اپنا وعدہ پورا ادھر کرو۔ ہمارا کوئی بھی خاتون نے کہا کچھ کہ بگاڑ میں نہیں اپنے سکتے۔ وعدے خاتون پر آگے قائم آگے اور ہوں، تندور مجھے والا میرے اس کے گھر میں پیچھے ہی پیچھے آنا چلنا ہوگا، شروع ہوا۔ خاتون ادھر نے ہمارا کر کوئی کر کچھ دروازہ نہیں کھولا اور بگاڑ کمرے میں سکتا۔ داخل ہوئی۔ تندور والا خاتون جب کمرے آگے میں آگے اور داخل ہوا تو تندور دیکھا والا اس کے کہ ایک آدمی بستر پر پڑا ہوا ہے اور 2 کمزور سے بچے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تندور والے نے غصے میں انداز میں اس عورت سے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اب بتاؤ، ادھر تو کچھ میں کر بھی نہیں سکتا۔ خاتون نے کہا، کیوں نہیں کر سکتے؟ تم تو اتنے مہینوں سے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے، آج کیوں اپنی بات سے ہٹ رہے ہو؟ تم جیسے لوگوں کو اپنی مجبوری سے ہی غرض ہوتی ہے، کسی کی بھی مجبوری سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تمہیں تو بس اپنی لذت پوری کرنا ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اگلے کی کیا مجبوری ہوگی، اگلا کس حال میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ جہاں کہیں خوبصورت حسین و جمیل عورت دیکھی نہیں، ادھر ہی اپنی آنکھوں کے ڈورے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں۔ آؤ نا پھر اندر چلتے ہیں، یہ میرا ہی شوہر ہے اور یہ میرے ہی بچے ہیں۔ اگر یہ میرا شوہر کچھ نہیں کر سکتا تو تم تو کر سکتے ہو نا۔ اندر تندور والا چپ چاپ کھڑا ہو گیا اور شرمندہ نظروں سے سر جھکا لیا اور خاموش ہو گیا۔ عورت کی بات سن کر اور پھر خاتون نے جواب دیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا ادھر ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرا شوہر فالج کا مریض ہے اور بچوں کو شعور نہیں ہے کہ ان کی ماں اپنے بچوں کی خاطر اپنا جسم بیچتی ہے۔ یہ بات سن کر تندور والا کانپنے لگا۔ عورت کی اس بات نے اس کے دل پر ایک گہرا اثر کیا اور اس نے خاتون سے معافی مانگ لی اور واپس چلا گیا۔ اور اس دن کے بعد تندور والے نے اپنی عادت بنا لی کہ غریب لاچار لوگوں کو اللہ کی راہ میں مفت روٹیاں دیتا رہے گا۔